ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا۔ جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے۔ آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اور کوئی ہمدرد نہ تھا، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے۔ آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بے جھول دیے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، طلبہ عزیز، محترم سامعین، درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اخلاص و للہیت، یکسوئی و انہماک، سخت کوشی و جاسوزی، صبر و تحمل کا ایک حسین گلدستہ، جسے دنیا حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، آج کی محفل ان کے بغیر بے حد سونی نظر آ رہی ہے۔ حضرت نے خواب دیکھا تھا، خواب شرمندہ تعبیر بھی ہوا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، کوئی بات نہیں، آپ ان کی روحانی اولاد ہیں۔ قبر میں ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہو کر کے انشاءاللہ اس کی خوشی کا باعث آپ بنیں گے۔ میں تو چونکہ 3 دن تک تعزیت مسنون ہے لیکن سفر پر تھا، آج دراصل میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا اور دعائے مغفرت کے لیے یہ انتظامیہ اور برادر مکرم کا حکم تھا، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم بخاری کی مجلس ہے۔ بخاری شریف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے۔ حدیث کے باب میں ہمارے اکابر کا جو طریقہ کار ہے، میں انہی طریقوں پر گفتگو کر کے بات کو ختم کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث انسان سے ادب و احترام کا تقاضا کرتی ہے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جس کے اندر ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ تھے، زمانے میں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو معاصرین پر ہمیشہ فائق رہا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث کا احترام نہیں تھا، ادب ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے زمانے میں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، زمانے میں ان کا کوئی نام، کوئی ذکر، کوئی چرچا نہیں ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تعلیم الاسلام ان کی کتاب ہے، اسی راستے سے فقہ ہو کر گزرتی ہے۔ بہت ساری جزیات کو حضرت مفتی صاحب نے یکجا کر دیا۔ ایک نائی کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، بظاہر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں نے انہیں آنکھوں پر بٹھایا ہو اور انہوں نے لوگوں کی، اپنے اکابر کی محنت اور اپنے اکابر کے سجائے ہوئے اسٹیج پر بیٹھ کر کے تقریر کر کے ترقی کی ہو۔ معمولی ایک آدمی ہے، بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، کوئی چرچا نہیں، لیکن یہ مقبولیت آج ہے کہ بر صغیر کے مفتی اعظم کہلایا کرتے تھے۔ آج بھی جب مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام آتا ہے تو ہمارا دل جھک جاتا ہے، ہماری آنکھیں اور پلکیں جو ہیں حضرت مفتی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ دلی مدرسہ امینیہ میں پڑھایا کرتے تھے، مسلم شریف کا درس دیتے تھے، دینے کے لیے تشریف لائے، اور جب مسند پر جلوہ فگن ہونے لگے، ایک طالب علم کھڑا ہوا،
اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، خواب آپ سن لیجئے، اس کے بعد درس دیجئے۔ وہ افغانستان کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا، نام عبدالحق تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بتائیے۔ اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جہاں آپ بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہیں، اللہ کے نبی اسی جگہ بیٹھ کر مسلم ہمیں پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ عبدالحق قبلہ کی طرف چہرہ کر لو اور قسم کھا کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ واقعتاً تم نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے قبلے کی طرف چہرہ کیا اور کہا حضرت میں قسم بحلف کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے حبیب کی زیارت کی اور اس طرح زیارت کی۔ حضرت نے جگہ چھوڑ دی، ہٹ کر بیٹھ گئے، دوسری جگہ بیٹھ کر درس دیا اور طلبہ سے کہا کہ میرے طلبہ، خواب میں میرے آقا جہاں بیٹھ گئے کفایت اللہ کی اب مجال نہیں ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر کے دوبارہ درس دے۔ 40 دن تک اللہ کے نبی کے احترام میں مفتی صاحب اپنی مسند پر جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ اسی احترام کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر نہ صرف ان کا نام بلند کیا بلکہ کام کو بھی بلند کر دیا۔ کوئی بڑے سے بڑا مفتی آج ان کے فتاوے کے جزئیات سے مستغنی اپنے آپ کو قرار نہیں دے سکتا، اور اگر دے گا تو علم اس کا بار بار خطا کرے گا، قدم اس کا ڈگمگائے گا اور دنیا کے اندر اعتماد کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ادب و احترام کی جب بات نکلی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کو اتنا بڑا عالم کس نے بنایا؟ ذہانت کا ایسا پتلا کہ دنیا کے اندر اس سے ذہین آدمی اس زمانے میں نہ تھا، اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اسی احترام نے علامہ کو اتنا بڑا علامہ بنایا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا احترام اور ادب بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ امام مالک کا قصہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ احترام اس لیے کرتے ہیں عزیز طلباء کیونکہ احترام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی علم پر عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، کیونکہ عمل ہی اصل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو علم آپ نے پڑھا ہے اس کا مقتضا یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور عمل کا راستہ ادب کے راہ سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ ادب و احترام جب ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر بے ادبی ہماری زندگی میں در آئی، خدا نخواستہ ہم نے بے ادبی کا راستہ اختیار کیا تو علم ضائع ہو جائے گا اور عمل کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، ان کے دل و دماغ پر ادب اور احترام ایسا مسلط ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں جیسے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، کوئی چوں نہیں کر سکتا، کوئی سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے احترام میں کوئی انسان اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اسی احترام کی وجہ سے آپ نے عمل کے ایسے ایسے نمونے دیکھے کہ تاریخ میں پڑھ کر کے انسان انگشت بدندہ اور مقام حدیبیہ پہ صحابہ کو روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے لاکھ کہا کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن ادھر سے لوگوں نے راستے مسدود کر دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عثمان تم چلے جاؤ مکے میں اور کافروں کے جو گرو گھنٹال ہیں جا کر کے ان سے بات کرو، ہو سکتا ہے بات بن جائے اور عمرے کی سعادت میسر ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رات کو پہنچے اور چچیرے بھائی کے گھر قیام کیا۔ رات گزر گئی، سپیدہ صبح جب نمودار ہونے کو تھی، حضرت عثمان نے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے کافروں کے گرو گھنٹالوں سے ملاقات کرنی ہے، تم میرے ساتھ چلو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اب چلے ہیں حضرت عثمان غنی اور ساتھ میں چچیرا بھائی بھی ہے۔ جب چچیرے بھائی کی نظر حضرت عثمان غنی کی لنگی پر پڑی تو دیکھا کہ ان کی لنگی
نصف ساق پر ہے، آدھی پڈلی پر بندھی ہوئی ہے۔ وہ ٹھٹک گیا اور کہنے لگا عثمان تم نے تو خوب دیکھا ہے کہ یہاں کے کافروں کا انداز اور ان کا جو ہے ان کا طریقہ یہ نہیں ہے، وہ لنگی جو پہنتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، ان کی لنگی گندگی کو صاف کرتی ہوئی چلتی ہے اور وہ اسی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی لنگی اتنی اوپر ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے تو مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، آپ کا تمسخر ہم سے برداشت نہیں ہوگا، لڑائی کی نوبت آ جائے گی، پھر وہ بات جب نہیں کریں گے تو بات کیسے بنے گی؟ ہمیں تو صلح کی بات چیت کے لیے جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ مجھ سے بات کرے نہ کریں، جائیں بھاڑ میں۔ اپنے چچیرے بھائی سے مخاطب ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے نبی کے بھیجنے پر یہاں آیا ہوں، بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کی یہ شرط ہے کہ میں لنگی نیچے لٹکا لوں تب ان سے بات کریں تو جائیں بھاڑ میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاجامہ اور آپ کی لنگی آدھی پڈلی پر بندھی ہوتی ہے، اس لیے میں اس سے نیچے اسے قطعاً نہیں لٹکا سکتا۔ تو میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کے رہگزر پر ثابت قدمی دکھائی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کا احترام چھایا ہوا تھا۔ اس لیے جب احترام کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق ملے گی، اور پھر عمل کے ڈگر پر چلیں گے، دنیا بھی مہکے گی اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے قبر کی مٹی بھی مہکے گی اور خدا کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ یہ دو باتیں خاص طور سے آپ سے عرض کرنی تھی۔ ایک تیسری بات جس کا تعلق اس سے نہیں ہے لیکن موضوع سے جدا بھی نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ آپ جائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کا کام بھی آپ سے ہوگا اور نشر و اشاعت کا کام بھی آپ سے ہوگا۔ یاد رکھیے، دین کے کئی ٹکڑے اور کئی شعبے ہیں، دین کے جس شعبے میں بھی خدمت کا موقع میسر ہو جائے غنیمت سمجھنا۔ اللہ کی قسم، کسی بھی زمانے میں دین کی خدمت کسی انداز میں جس نے کی ہے، اللہ پاک نے اس کو ضائع نہیں کیا ہے بلکہ اس کو قبول فرمایا۔ یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، ڈالر کی چمک اور دمک نے نگاہوں کو خیرہ کر رکھا ہے، مادیت دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے دین کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ استخفاف کا عالم یہ ہے کہ لوگ حجت حدیث کے منکر ہیں۔ اس دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین متین کی خدمت انشاءاللہ آپ کو کرنی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا دنیا آپ کی بنائے گا اور آپ کا دین بھی بنائے گا۔ پڑوسی ملک میں ایک عالم دین ہے مولانا امین اوکاڑوی رحمہ اللہ، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، عبرت ناک واقعہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سیرت طیبہ کا جلسہ تھا اور وہاں سے حضرت کو آفر ہوئی کہ آپ کو تقریر کرنے آنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سمجھانے آپ کو تشریف لانا ہے۔ جو تاریخ متعین تھی، متعینہ تاریخ پر حضرت اس مقام پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے آ کر کے آپ سے یہ التجا کی کہ حضرت یہ آپ کا کرایہ ہے، آپ اسے جیب میں رکھیے اور تشریف لے جائیے، آپ کی تقریر یہاں نہیں ہو سکے گی۔ حضرت نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ ہماری بستی میں اکثریت قادیانیوں کی ہے اور یہ کافر صبح سے ہنگامہ اور شور برپا کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تمہارا عالم دین آئے گا اور نبی کی سیرت بیان کرے گا اور ختم نبوت کا برملا اعلان و اظہار کرے گا تو ہم تمہارے مولوی کو قتل کر دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جان جا سکتی ہے، ذمہ دار تم ہوگے۔ حضرت ہم کمزور اور غریب لوگ ہیں، ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے، آپ کی پاسبانی سے قاصر ہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت کا دینی غیرت جو ان کی تھی جوش میں آ گئی اور کہنے لگے کہ شاید چلا جاتا، لیکن اب بات دین کے غیرت کی ہے۔ علماء دیوبند عمل میں اگرچہ
اگرچہ ہم کہیں کوتاہ ثابت ہو جائیں اور بونے قرار پائے، لیکن دینی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے دین کی بات سرے دار چڑھ کر کے بھی سنائی ہے لوگوں کو، چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ دینی غیرت و حمیت سے ہماری پوری تاریخ بھری پڑی۔ آپ مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ آپ کے اس باب میں آپ کے بزرگوں کا، آپ کے اکابر کا کیسا مثالی کردار رہا ہے۔ حضرت جوش میں آ گئے، کہنے لگے بیان ہوگا، تم چاہے میری حفاظت کرو یا نہ کرو، دین کا جو داعی ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، جب دین کی دعوت کا فریرہ کوئی ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے تو اپنے پیروں کے ٹھوکر سے پربت کو رائی بنا دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہے، اور کوئی حفاظت کرے نہ کرے واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے حفاظت کی چادر دین کی داعی کے سر پر تان دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نے کہا ڈٹ گئے، اڑ گئے اور کہا بیان ہوگا۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ مجمع پر خوف کا اور ہیبت کا عالم طاری تھا۔ کہنے لگے حضرت آج بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے، ہم کمزور ہیں، کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، پریشانی نہ پیش آ جائے، بڑی بے عزتی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس علاقے میں کوئی ایسا آدمی جو دبنگ قسم کا ہو لیکن مسلمان ہو، چاہے بدعملی میں مبتلا ہو لیکن کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہو، میری اس سے ملاقات کروا دو۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک ڈیرا ہے، ایک ڈاکو رہتا ہے جس کا نام نورا ہے، مسلمان ہے، شراب و کباب میں ڈوبا ہوا ہے، پیغمبر کا کلمہ ضرور پڑھتا ہے لیکن دین زندگی میں نہیں ہے۔ حضرت نے کہا مجھے اس کے دروازے پہ لے چلو۔ حضرت گئے، وہ اپنے ڈیرے پہ لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک مولانا آ رہے ہیں، سر پہ عمامہ ہے، جبہ پوش ہیں، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، تو وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حضرت اس سے پہلے قاتل آتے تھے، اس سے پہلے ڈاکو رہزن آیا کرتے تھے، میری دہلیز پر آج تک کوئی عالم دین نہیں آیا، کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ چل کر کے میرے ڈیرے پہ آئے ہیں؟ حضرت نے بہت دل سوزی کے ساتھ کہا کہ نورا تو ڈاکو سہی، لیکن آج تجھے اللہ کے دین کی ضرورت آن پڑی ہے، اللہ کا دین تجھے آواز دے رہا ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا کہ حضرت مجھ جیسا گنہگار بتائیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کیسے کر سکتا ہے اور میں کس کام آ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ آج بیان ہونا تھا اور قادیانیوں نے واویلا کر رکھا ہے، اگر تو آ جائے گا تیرے ڈر کے مارے کوئی قریب نہیں آئے گا، تقریر ہو جائے گی، تجھے اجر ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت مقررہ پر آیا، اس نے اعلان کیا کہ حضرت کا بیان ہوگا اور پورے شباب کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی نے حضرت کی طرف غلط نگاہ ڈالی تو آنکھ نکال لوں گا، انگلی سے اشارہ کیا انگلی کاٹ دی جائے گی۔ بیان ہوا اور حضرت تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھا کے حضرت اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی دروازے پر کھڑے ہیں، اندر لے گئے، چائے وغیرہ سے میزبانی فرمائی اور کہنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مجھ سے کیا کام ہے؟ کہ حضرت آپ نے پہچانا نہیں، میں نورا ڈاکو ہوں۔ ارے تم تو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، یہ 2-3 مہینے میں تمہارا حلیہ بدل کیسے گیا؟ تمہاری حالت چینج کیسے ہو گئی؟ یہ سر پہ عمامہ کیسے آ گیا؟ میری طرح عصا کیسے آ گئی؟ پیغمبرانہ حلیہ تم نے کیسے بنا لیا؟ کہ حضرت میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پر جو تقریر ہو رہی تھی آپ کی پاسبانی کی، میں گھر میں گیا اور سو گیا۔ رات میں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقا فرما رہے ہیں کہ نورا تو نے دین محمدی کی حفاظت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بدل دی، انقلاب آ گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو بھی انقلاب لانا ہے۔ بتانا یہ تھا صرف اور صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت
اور یہ سعادت چاہے جس شعبے میں ہو اگر میسر آ جائے تو اسے سعادت سمجھ کر کے اسے ماتھے کا جھومر بنا لینا، دین کی کسی خدمت کو حقیر نہ سمجھنا، یہی ترقی کا زینہ ہے۔ آپ عالم دین بنیں گے، آپ حفاظ بنیں گے، آپ قرہ بنیں گے، آپ معاشرے میں جب جائیں تو آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، بلکہ جو بات کہیں وہ بات بھی فسفسی نہیں ہونی چاہیے، آپ وہ کہیں جو معتبر بات ہو۔ AI سے اور دوسرے ایپس جو ہیں ان سے استفادہ کر سکتے، انہیں استاذ نہیں بنا سکتے۔ علامہ گوگل کا کہا اور کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ مکمل طور پر اعتماد کیا جائے۔ آپ اپنے بڑوں کو سرپرست جان کر